پھر اس کو بند کر کے چلو کرو جی بسم اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألہمہا فجورہا وتقواہا وقد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ عزیزان گرامی، سورہ شمس کی یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ ہمارا پہلا جمعہ ہے مرکز الدین الخالص میں۔ دیکھنے کے لحاظ سے یہ مرکز آپ کو بڑا چھوٹا سا اور معمولی سا نظر آتا ہے، لیکن جب پچھلے سال میں حج پر تھا تو وہاں پر مسجد نبوی کو بھی میں نے، حقیقی مسجد نبوی کو بھی اتنا ہی پایا تھا، وہ بھی دیکھنے میں بہت چھوٹی تھی۔
پھر اس کا دائرہ اتنا وسیع ہوا کہ حقیقی مدینۃ المنورہ اس کے اندر آ گیا، اور آج اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے پر جانے کے لیے درمیان میں کچھ ایسی موٹریں ہیں جن پر بیٹھ کر آپ اس کے دوسرے گیٹ تک جاتے ہیں، عامی تھک جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم مرکز الدین الخالص کی وسعتوں کو بڑھا دے اور اسے دور تک پھیلا دے، اور ہم جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں اور اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اس مقصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور اس کے ساتھ اس شخصیت کا ذکر میرے لیے ناگزیر ہے کہ جس کے بغیر میں نامکمل ہوں، اور بھلے ہی آپ کو یہ آپ کی سما خراشی معلوم ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ میرے دل میں حرز جاں بنے ہوئے ہیں اور ہر جگہ پر اور ہر موقع پر مجھے وہ یاد آتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ ہے مولانا محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جانو دل کیوں اداس سے ہیں ہمارے، یہ کون اٹھ گیا ہے پاس سے ہمارے۔ ہم کیوں اتنے اداس ہیں، یہ دل کیوں اتنا اداس ہے، تو یہ کون ہے جو ایسا جو ہمارے پاس سے اٹھ گیا ہے۔ تو برکیف یہ دلی کیفیات ہیں، غم کی کیفیات بھی ہیں اور حوصلے کی کیفیات بھی ہیں۔ میں نے ان کو عمر بھر باحوصلہ پایا، انشاءاللہ العزیز ہم بھی باحوصلہ ثابت ہوں گے، اور یہ سب اللہ رب العزت کی تائید غیبی سے ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ موضوع ہم نے چلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات نے قرآن کریم کی تمام آیات کو چھوڑ کر کلمہ شہادت کو ہی کیوں ایک آدمی کے مسلمان ہونے کی شرط قرار دیا ہے، یہ ہمارا موضوع چل رہا تھا، اور یہ موضوع ہمارا دوسرا اس پہ بات چل رہی ہے۔ پہلے موضوع کا اگر خلاصہ ہو تو میں نے بیان کیا تھا کہ لفظ اشہادو کہ میں گواہی دیتا ہوں، اس گواہی کے اندر دل کی گواہی، زبان کی گواہی اور پھر عمل کی گواہی آتی ہے، اور اس گواہی کے نتیجے میں کیا چیز ظہور پذیر ہوتی ہے وہ اگلا ہے۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے گواہی اب وہ دے کس چیز کی رہا ہے، اب یہ ہمیں موضوع اس پہ بات کرنی ہے۔ اب وہ موضوع اشہد ان لا کے موضوع پر آج ہمیں بحث کرنی کہ لا حقیقت میں ہے کیا چیز۔ یہ لفظ لام اور الف ہے، لیکن اس لام اور الف کے اندر کون سے معارف چھپے ہوئے ہیں، کون سے اسرار ہیں، کون سے غوامض ہیں، کیا شے اس کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ جس لا کو سنتے ہی تمام انبیاء کے لوگ اس کے مخالف ہو گئے۔ لفظ لا کا سننا تھا، لوگ مخالفت میں ہو گئے۔ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس نے لفظ لا کو سنا اور ابو لہب کو بتیجا ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بتیجے کو قبول نہیں ہونے دیا اس کے دماغ نے، اور کس بات پر لا کے لفظ کے مفہوم کو وہ سمجھے کہ جس کی بنا پر غزوہ بدر میں انہوں نے اپنے 70 سرداروں کو کٹوا دیا، لیکن وہ اپنی بات سے ہلے نہیں۔ اور لا کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے کہ غزوہ احزاب کے اندر پورے عرب کو وہ اکٹھا کر کے لے آئے اور مدینے پہ چڑھائی کر دی۔ اور پھر لا کے اندر کون سا ایسا غضب ہے کہ جب پیغمبر اسلام اٹھے ہیں تو آپ لا کو لے کر اٹھے اور جا کے مکہ کو بتوں سے پاک کر کے بیت اللہ شریف کو اللہ کی توحید کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ساری لا کی کارستانیاں ہیں۔ یعنی لا لفظ اتنی اہمیت رکھتا ہے، دیکھنے میں بڑا عجیب لفظ ہے، بہت عجیب لفظ، لام اور الف۔ آپ کہیے لا تو گلے سے ایک آواز نکلے گی، زبان کی نوک تالوؤں سے جا چپکے گی، لیکن ہونٹ کھل جائیں گے۔ لفظ کی ادائی ہی بتاتی ہے کہ تالو سے زبان چپکی، ہونٹ کھل گئے، اور جب ہونٹ کھل جاتے ہیں کسی بد مظلوم بے کس مجبور لاچار کے تو کبھی وہ دعا بن جاتی ہے اور کبھی بد دعا بھی بن جاتی ہے۔ ہونٹوں کا کھلنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں پر یہ بات رکھی ہے کہ جب مجھ سے مانگو دعا کے لیے تو وہاں ہونٹ کھلتے ہیں۔ کسی کو ہم پکارتے ہیں تو ہونٹ کھلتے ہیں، کسی سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ہونٹ کھلتے ہیں، کسی شے کو قبول کرتے ہیں تو قبول کرنے کے لیے بھی ہونٹ کھلتے ہیں، کسی کا انکار کرتے ہیں تو نہیں کہنے کے لیے بھی ہونٹ کھلتے ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ لا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بند منہ کو کھول دیتا ہے، چاہے وہ مظلوم کا ہو
بے بس کا ہو، لاچار کا ہو، کسی اور بیوہ کا ہو، مسکین کا ہو یا یتیم کا ہو، کسی کا ہو، ہونٹوں کو کھول دیتا ہے۔ جب کسی شے کی گراہ کھل جاتی ہے تو وہ شے کیا ہو جاتی ہے؟ وہ شے سیدھی اور صاف اور واضح اور غیر مبہم ہو جاتی ہے۔ اس لیے لا کے مفہوم کے اندر یہ مفہوم ہمیں سمجھنے کے لیے کہ یہ لا اپنے اندر کون سے اسرار، کون سے راز اپنے اندر پوشیدہ رکھتا ہے، آج ہم اس راز پر بحث کریں گے۔ لا کا کمال یہ ہے کہ لا کلمہ برات ہے، یعنی کسی سے بیزاری کا اعلان کرنے کے لیے لا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس کے اندر برات چھپی ہوئی ہے کہ آپ کسی سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، یہ ایک اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد لا کا دوسرا کمال یہ ہے کہ یہ کن چیزوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ مثلا سب سے پہلے یہ جو لا ہے یہ زد لگاتا ہے انسان کے حجاب نفس پر۔ انسانیت کو حق قبول کرنے میں 3 طرح کے پردے اس کی راہ میں حائل رہے ہیں، 3 طرح کے پردے۔ انبیاء کی تمام دعوت پڑھ جائیں، آپ کو ساری کی ساری دعوت کے اندر 3 پردوں کا ظہور نظر آئے گا کہ 3 پردے ایسے ہیں جو انسان کی راہ میں دین حق کو قبول کرنے کے لیے رکاوٹ ہیں۔ وہ 3 پردے اگر اٹھ جائیں تو انسان ان 3 پردوں کے اٹھنے سے اللہ کی صحیح معرفت حاصل کر لیتا ہے اور اللہ کا عبد بن جاتا ہے۔ اگر وہ 3 پردے پڑے رہیں تو کوئی صورت ایسی نہیں ہوتی کہ انسان حق کو قبول کر لے۔ جب تک وہ 3 پردے ختم نہیں ہوں گے یا جب تک ان 3 پردوں کے ساتھ ہم اس کو اپنی عقل سے نہیں اٹھائیں گے اتنی دیر تک کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے اندر پہلا پردہ جس چیز کے بارے میں ہم بیان کر رہا ہوں میں، وہ ہے پہلا پردہ حجاب نفس۔ نفس کا پردہ پڑا ہوا ہے جس کے لیے ابھی میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس انسان کے اندر برائی اور نیکی دونوں کی چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت، تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر رکھ دی ہے۔ یہ اپنے اندر اپنی عقل کے اندر برائی کو بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے، یہ برائی ہے، یہ نیکی کو بھی جانتا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ کیا ہے کہ قد افلح من زکاہا، جو اس نیکی کی طرف چل نکلے یا اس کی طرف بڑھ جائے تو اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے اور وہ فلاح پا جاتا ہے۔ وقد خاب من دساہا، اور جو پھر اس برائی کی طرف نکل جائے تو برباد ہو جاتا ہے۔ تو پہلے کہا حجاب نفس، خود انسان کا اپنا نفس اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ حجاب نفس کیا چیز ہے؟ مثلا انسان کسی خواہش کا پیرو ہے۔ خواہش کا پیرو یہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے۔ جب وہ اپنے عہدے کو دیکھتا ہے کہ یار اگر میں نے حق کو قبول کر لیا تو مجھے یہ عہدہ چھوڑنا پڑے گا، یا میں نے حق کو قبول کیا تو مجھے یہ منصب چھوڑنا پڑے گا، مجھے لوگ مولانا نہیں کہیں گے، مجھے لوگ شیخ الحدیث نہیں کہیں گے، مجھے لوگ سیٹھ صاحب نہیں کہیں گے، مجھے لوگ ایم این اے نہیں مانیں گے، ایم پی اے نہیں مانیں گے، ناظم نہیں مانیں گے، یا کوئی اور عہدہ دنیا کا جو بڑے سے بڑا ہے، ڈائریکٹر نہیں مانیں گے اگر میں نے اس کی بات کو قبول کر لیا۔ یہ حق کو ماننے کے لیے جو شاید درمیان میں رکاوٹ ہوتی ہے وہ اس کا نفس ہوتا ہے، اور جب نفس رکاوٹ بن جاتا ہے اور اس کے لیے تو وہ حق قبول نہیں کرتا ہے۔ ہاں مثلا وہ چاہتا ہے میں عیاشی کروں، زنا کروں، جتنا کھل کے ہو سکے میں برائیاں کروں، تو اس کے لیے وہ ہر اس شے کا مددگار بن جائے گا جو شے اس کی عیاشی کا سامان فراہم کرے گی، اور ہر اس شے کے خلاف ہو جائے گا جو شے اس کی عیاشی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گی۔ اس لیے وہ اس کا نفس اس کی راہ میں رکاوٹ لے آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈتا ہے، وہ اس کے لیے اس شے کو پہلے اپنے لیے حلال کرتا ہے پھر وہ کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ یہ لا ایک ایسی چیز ہے، خود اپنے نفس پر چھری چلانی پڑتی ہے۔ اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ میں تو آقا ہوں، اگر میں نے اس لا کو قبول کر لیا اور اس کی تلوار چل نکلی میرے نفس پر، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ میرا غلام میرے برابر آ کر نماز پڑھ لے گا، اور ہم ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اور نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔
مسئلہ اس بات پر آ جائے گا. تو پھر وہ کرتا کیا ہے؟ وہ پھر اس شے سے انکار کرتا ہے جس شے کو اس نے آئندہ ماننا ہوتا ہے. اس کی بات ہی نہیں سے شروع ہوتی. اسے کہتے ہیں حجاب نفس، یعنی نفس پر پڑا ہوا انسان کا، نفس کا ایک پردہ جو اس کی عقل پر پڑ جاتا ہے. اچھا، دوسرا پردہ کون سا ہوتا ہے؟ دوسرا پردہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پھر حجاب نفس کے بعد اگلا مقام آتا ہے حجاب رسم. وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تو مجھے برادری کی فلاں رسم چھوڑنی پڑ جائے گی، فلاں بات ماننی پڑ جائے گی، برادری کے آگے مجھے جھکنا پڑ جائے گا، برادری جو ہے وہ مجھ سے یہ بات منوائے گی، میں رسم چھوڑ دوں گا تو پھر وہ رسمیں جو ہیں وہ کدھر کو جائیں گی؟ اس لیے یہ گھنٹیاں جب بجتی ہیں یہ کیوں آپ کے دل کو کھینچتی ہیں جو صنم خانوں میں بجتی ہیں؟ آپ کو ان کی عبادت کے اندر اٹریکشن نظر آتی ہے. وہ لوگ اس عبادت کو کر کر کے اتنے اس میں مگن ہو جاتے بتوں کو پوچھ کے کہ ان کو وہ اچھا لگنے لگتا ہے، وہ ان کی رسم ہوتی ہے. وہ معاشرے سے بغاوت نہیں کر سکتے ہیں. جب وہ معاشرے سے بغاوت نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے. یہ دوسری چیز ہو گئی. اسی کو قرآن کریم نے واضح کیا ہے، نحنو وجدنا ابائنا، ہم اے نبی تمہاری بات کو کیسے قبول کر لیں کہ ہم نے تو اب تمام اپنے بزرگوں کو اسی راستے پر پایا ہے. یہ سارا چکر ابا اجداد کا ہے کہ میں نے ابا جان کو یہ کرتے دیکھا، نانا جان یہ کیا کرتے تھے، چچا جان بھی اب یہی کرتے ہیں، اس لیے میں بھی یہی کرتا ہوں. یعنی اس کا معیار حق کو پرکھنے کا اس کے نانا کی رسومات ہیں، دادا کی بھی رسومات ہیں، برادری کی رسومات ہیں، اس کے خاندان کی رسومات ہیں. اس کا معیار حق قبول کرنے کا قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، دنیا کا کوئی اور ایسی یونیورسل عالمگیر سچ کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی برادری کو قبول کرنے کا ہوتا ہے. تیسرا حجاب جو انسان کی عقل پر حق کو قبول کرنے کے لیے پڑتا ہے وہ ہے سوء معرفت. وہ کسی ایسے نظریے کو ماننا شروع کر دیتا ہے. سوء معرفت کہتے ہیں بری شے کو اپنا نظریہ ٹھہرا لینا. کسی شے کے عرفان کو حاصل کرنے کے لیے اس شے کے تمام کی تمام برائیوں کو ہضم کر جانا کسی ایسے نظریے کو مانتا ہے. مثلا وہ سیکولرزم کو ماننا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تو عمر بھر اس نظریے کا پرچارک رہا ہوں، اگر آج میں نے یہ بات مان لی تو مجھے عمر بھر کے لیے وہ تمام نظریہ جو میں نے لکھا تھا، جس کی میں تبلیغ کیا کرتا تھا، جس کی تبلیغ لوگ مجھ سے سنا کرتے تھے، جس کی شان میں نے دھواں دار تقریریں کی ہیں، جس کے لیے میں نے طرح طرح کی نظمیں پڑھی ہیں، جس کے لیے میں نے رسالے لکھے ہیں اور افسانے لکھے ہیں، آج مجھے اس راہ کو چھوڑنا پڑے گا تو میں چھوڑوں گا تو تب لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ عمر بھر کی یہ کمائی ہے، 60 سال یہ کرتا رہا ہوں، اب 61ویں سال میں آ کر میں اس کو نہیں مان سکتا ہوں. یہ 3 نفس اس کے اندر حجاب آ جاتے ہیں. اسی لیے اس کلمہ لا کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سامنے رکھا ہے کہ بعد میں ماننے والی جو چیز ہے کہ جس کا تم اس بات کرو گے، جس چیز کو قبول کرو گے وہ بعد میں آئے گی. پہلے ایک چیز کا انکار کرو، کہو لا. لا ایک تلوار ہے جس کی زد میں نفس بھی آتا ہے، خاندان بھی آتا ہے، برادری بھی آتی ہے، نظریے بھی آتے ہیں، آپ کے خیالات بھی آتے ہیں، افکار بھی آتے ہیں، آپ کی وہ تمام سوچیں بھی آتی ہیں، آپ کی لذتیں بھی آتی ہیں، آپ کی خواہشیں بھی آتی ہیں، آپ کی ہر چیز جو ہے وہ لا کی زد میں چلی آتی ہے، جس کا لازمی طور پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی اس کلمہ کو، اس لفظ کو اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا، وہ تلوار کھینچتا ہے اور میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آ جاتا ہے. کسی چیز کو کاٹ دیتی ہے. لا آپ کو مدافعانہ ہونا نہیں سکھاتا، آپ کو دفاعی پوزیشن میں نہیں لاتا، بلکہ لا آپ کو جارحانہ پوزیشن میں لے کر جاتا ہے کہ آگے بڑھو اور ہر اس شے کو ختم کر دو جو اللہ کی راہ میں قبول کرنے میں تمہیں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے. اس لیے مت یہ سمجھے یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، اس کو آسان، یہ تو اس کا تھوڑا سا میں نے فلسفیانہ رنگ پیش کیا ہے. میں اب اس کی آسان بات بتاتا ہوں. غزوہ بدر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج ظفر موج کو لے کر گئے تو صرف 313 تھے، اور جب آپ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو سامنے میدان جنگ سج گیا.
آپ نے ادھر سے اپنے صحاب کو نکالا جو آپ کے رشتہ دار بھی تھے، حضرت علی تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر سے عتبہ، شیبہ اور ولید بھی آ گیا، بنو امیہ میں سے تھے وہ، یہ ادھر سے بنو ہاشم میں سے تھے، تلوار نکل آئی۔ اب سامنے حضرت ابو حذیفہ جو ہیں وہ حضرت علی کی طرف تھے۔ ابو حذیفہ وہ آدمی ہیں جو کہ عتبہ کے بیٹے ہیں۔ اب سامنے باپ کھڑا ہے اور بھائی کھڑا ہے اور ساتھ نانا جان کھڑے ہیں، تو تلوار چلانے کا موقع آ گیا ہے۔ آپ جو ذرا ذہن میں لائیں کہ رشتے اتنے قریبی ہیں، تینوں کے تینوں رشتے وہ ماں کی جانب سے ہے یا ڈائریکٹ باپ کی جانب سے ہیں، خود باپ ہے، بیٹا ہے اور خود نانا جان ہے۔ تلوار چلانے کا موقع ہے اور عجیب بات ہے، لیکن پیغمبر نے لا کو اپنے اس صحابی کے دل و دماغ میں یوں اتار دیا کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی مزاحمت نہیں کی کہ اپنی تلوار کو واپس اپنے بھائیوں، بھتیجوں، اپنے نانا اور اپنے باپ کو دیکھ کر تلوار کے اندر رکھ لے۔ لیکن چونکہ اس نے لا نہیں کہا تھا، اس لیے اس کو تذبذب ہو رہا تھا کہ کہیں بیٹا میری زد میں نہ آ جائے، لیکن بیٹا استقامت کا پہاڑ ثابت ہوا، وہ کھڑا ہو گیا اس مقام پر جا کر، اس نے کہا جنگ ہوگی اور ضرور ہوگی۔ اس بیٹے کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ماموں کی اس کے بھائی کی گردن اڑائی اور اس کے باپ کی گردن اڑائی، اور حضرت حمزہ نے اس کے نانا کی گردن اڑائی۔ وہ بھی گئے تھے اپنے بھائی کے مقابلے میں، لیکن زخمی ہو کر آ گئے واپس۔ عجیب بات ہے کہ لا نے اس کے اندر اتنا حوصلہ بھرا کہ وہ اپنے خونی رشتوں کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ جس بات کو حق سمجھتا تھا، جس کو اس نے کلمہ پڑھتے وقت مان لیا تھا، اس بات کے لیے اس کے دل میں اتنا وسعت پیدا ہوگی اس کے پیغمبر نے کہ یہ لا جو ہے یہ تمہیں الہ کے مقابلے میں کھڑا کر رہا ہے، اور تمہارے الہ کے مقابلے میں جب کوئی کھڑا ہو جائے تو پھر اس وقت اس کو ختم کر دیا کرتے ہیں، نیست و نبود کر دیا کرتے ہیں، اس کو فنا کر دیا کرتے ہیں۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لا کو منوایا۔ لا کا ماننا آسان نہیں ہے۔ ہم عمر بھر اپنے نفس سے جنگ کرنے کے لیے صرف اس لا کا استعمال کرتے ہیں۔ صوفیہ نے آج تک جتنی ریاستیں کی ہیں صرف اس لا کو اپنے ذہن میں بٹھانے کے لیے ریاستیں کی ہیں، وہ ساری کی ساری۔ صوفیہ نے کہا ہے کہ نفس کی خواہشات کو کاٹو۔ تم سمجھتے ہو کہ اگر میں بھائی کا یہ حصہ کھا جاؤں گا تو میری اولاد جو ہے وہ بعد میں عیش کرے گی۔ اس نے کہا نہیں، نفس کو کاٹو، جو بھائی کا حصہ ہے وہ بھائی کو دو، جو اپنا حصہ اپنے پاس رکھو۔ اس لا کو نہ ماننے کی وجہ سے آج بیوہ رو رہی ہے، یتیم رو رہا ہے، مسکین حق طلب کر رہا ہے، عدالتوں میں آپ کے اندر داد رسی نہیں ہو رہی، معاشرے کے اندر کرپشن ہو رہی ہے، ہر آدمی اپنے نفس کی لذت کے لیے دوسرے کا حق کھا رہا ہے، کیونکہ اس نے اصلاح کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے اصلاح کو سمجھے؟ اس کے پاس وہ تلوار ہی نہیں ہے جس تلوار سے وہ دوسروں کو کاٹ دے گا، تو لڑے گا کیسے؟ اس نے یا اس تلوار کو میان میں رکھ لیا ہے یا پھر اس کی تلوار کند ہو چکی ہے کہ وہ نکلی تو ہوئی ہے لیکن اب کاٹ نہیں سکتی ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنی خواہشات ہیں یا جتنی انسان کی اپنی آرزویں ہیں یا جتنی تمنائیں ہیں کہ جن کو پورا کرنے کے لیے وہ جائز ناجائز کے تمام راستے اختیار کرتا ہے، وہ سارے کے سارے لا کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے یہ ظہور میں پذیر آتے ہیں۔ اس لیے عزیز محترم یہ بات یاد رکھے کہ جو آدمی اس اسلام میں داخل ہونے کے لیے آ رہا ہے، یہ اس پل صراط پر چل کر آ رہا ہے کہ جس کا پہلا جملہ لا ہے، جو اپنے ساتھ ایک تلوار رکھتا ہے، جو اپنی کاٹ سے ہر آدمی کو کاٹ پھینکے گا جو بھی اس کے سامنے آ جائے، چاہے وہ اس کا خونی رشتہ ہو، چاہے وہ اس کا سببی رشتہ ہو۔ سببی رشتے میں، خونی رشتے میں یہ ہوتا ہے کہ خون میں آپ کی اولاد ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، سبب میں آپ کی بیوی ہے، آپ کے احباب ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے اعزا ہیں، آپ کے اقربا ہیں، یہ اس کے سبب، کیونکہ وہ ایک سبب سے آپ کے دوست بنے ہیں۔ تو خونی اور سببی رشتوں کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کو ختم کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے لا کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ آگے چل سکیں گے، ورنہ کوئی اور صورت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑا عجیب بات بتائی ہے۔ یہ جو تبرہ ہے اس کے بارے میں بڑی عجیب بات، تبرہ کوئی بری چیز نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ لفظ کا استعمال غلط ہو گیا، ایک خاص فرقے نے خاص فرقے کی مخالفت میں کیا ہے۔
یہ تبرہ کوئی بری چیز نہیں ہے، تبرہ کسی شے سے علیحدگی کو کہتے ہیں. براۃ من اللہ و رسول، قرآن میں نہیں آتا 13واں، آپ دیکھیں سورہ توبہ میں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے نا، اللہ اور اس کے رسول نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا. اللہ نے اس آدمی کی راہ کچھ کھلا چھوڑ دیا کہ جاؤ تم جس طرح راستے میں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. یہ برات کا اعلان ہے. اور برات ایک اتنی خوفناک چیز ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول اس سے برات کا اعلان کر لیں تو پھر انسان کے لیے پوری زمین تنگ ہو جایا کرتی ہے، باوجود اس کے کہ زمین کی بہت وسعت ہے. زمین کی وسعت اس آدمی پر کیوں تنگ ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت اس آدمی کو تنہا چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور جو آدمی اللہ کی مدد سے الگ ہو جائے یا اللہ کی مدد اس سے الگ ہو جائے تو وہ آدمی کسی کام کا نہیں رہتا. آپ دیکھ لیں کئی لوگ تقدیروں کے مارے ہوئے ہیں، شکوے کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ اگر ہاتھ تھام لے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. بات دیکھنے میں بڑی معمولی نظر آتی ہے لیکن بات اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے. اس کے بعد اصلاح کے اندر جو ہم اگلی چیز دیکھتے ہیں کہ یہ ہم سے مانگتا کیا ہے، اس کے اندر مفہوم کیا ہے. لا آپ کے اندر بغاوت اٹھاتا ہے، ایک بغاوت اٹھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس بغاوت کو خاموش اور دبی دبی سہمی سہمی بغاوت نہیں چاہتا. یہ بھی ہے بغاوت کا، یہ بھی ایک ہے. نہ یہ کوئی سہکی سہکی سی بغاوت چاہتا ہے، نہ یہ گٹی گٹی سی کوئی بغاوت چاہتا ہے آپ سے کہ آپ گٹی، نہ یہ چاہتا ہے کہ آپ دبی زبان سے تو ذکر کریں لیکن برملا کسی کے سامنے نہ ذکر کریں یا لانے بے بانگے دوہل نہ آپ کریں. یہ لا آپ سے تقاضا نہیں کرتا. لا کہتا ہے تمہیں اعلان بھی کرنا ہے اور بے بانگے دوہل کرنا ہے، پکار کر کرنا ہے، واضح انداز میں کرنا ہے، غیر مبہم کرنا ہے کہ جس میں کوئی ابہام باقی نہ رہ جائے کہ سننے والے کو اس کے اندر کوئی اشتباہ ہو جائے یا سننے والے کو اس کے اندر کسی قسم کا شبہ ہو جائے کہ یہ فلاں آواز سے ملتی جلتی آواز ہے، بلکہ اس کو انکار کرنا پڑے گا بے بانگے دوہل پہاڑ کے اوپر چڑھ کر. اسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح کی وضاحت کے لیے اپنے آپ کو کوہ بک 20 کی پہاڑی پر کھڑا کر لیا پہلے دن اور کہا لوگوں آؤ میرے پاس، میں تمہیں ایک بات سنانا چاہتا ہوں. اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک ایسا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، کیوں نہیں ہم مانیں گے، آپ سچے ہیں اور امین بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیرونی دلیل یہ تھی، اس کی خارجی دلیل یہ تھی، لیکن داخلی دلیل اس کے اندر یہ تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا کردار اتنا مضبوط تھا کہ آپ جو بات کہنا چاہ رہے تھے لوگوں نے فوراً اس کے اوپر جلدی سے ایمان لانے کی بات کی. تو لا کہنے کے لیے سب سے پہلے مقام کا تعین چاہیے کہ آپ اس مقام پر کھڑے ہوں کہ جس مقام پر آپ ہر لحاظ سے دونوں طرف کے حقائق سے آشنا ہوں کہ ہمارا سامنے کا مقام جو دنیا کا ہے یہ بھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے، اور ہمارا وہ مقام جو حجاب کے پیچھے نظر آ رہا ہے یہ بھی کون سی دنیا ہے. وہ آخرت کی دنیا کو ظاہر کرتی ہے. وہ لشکر جو ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے یہ سامنے کی دنیا ہے جو لشکر جن پر حملہ ہونا ہے. اس لیے مت یہ کوئی سمجھے کہ یہ لا کے مقام کو پہچاننے کے لیے مجھے کسی چھوٹی جگہ پر کسی گوشے کی تلاش کرنی ہے، کسی کارنر کے اندر گھس کر لا کہنا ہے. لا کہنے کے لیے اس کو اپنے مقام کو بلند کرنا ہوگا اور بے بانگے دوہل کرنا ہوگا اور بلند آواز سے کرنا ہوگا. جب تک وہ اس لا کو بے بانگے دوہل نہیں استعمال کرے گا اتنی دیر کا اللہ کے نزدیک اس کا لا قبول نہیں ہوگا. وہ اگر برادری کی رسوم کے سامنے بیٹھ گیا ہے اور برادری کی رسوم کو وہ صرف اور صرف برادری کی خوشنودی کے لیے استعمال کر رہا ہے اور اللہ سے نہیں ڈر رہا تو ابھی اس کے لا میں کمزوری ہے. اگر وہ تنہا کمرے کے اندر کسی غیر محرم عورت کے ساتھ جا بیٹھا ہے اور اس نے اس عورت سے کچھ کرنا چاہا ہے تو اس نے ابھی تک لا کو سمجھا ہی نہیں ہے، ورنہ وہ لا کو سمجھتا ہوتا تو نفس کی خواہش پر اسی وقت چھری نہ چلا دیتا لا کی تلوار سے. سمجھ میں آیا کہ گناہ کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب لا کمزور پڑ جایا کرتا ہے. جب لا کمزور پڑ گیا تو پھر لازمی طور پر وہ معصیت میں گرفتار ہو گیا. جو معصیت میں گرفتار ہو گیا وہ نافرمان ہو گیا. جو نافرمان ہو گیا وہ خدا کی اطاعت سے باہر نکل گیا. جو اطاعت سے باہر نکل گیا وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا. اس لیے عزیزان محترم کوئی شخص مت یہ اپنے ذہن میں خیال لائے کہ لا ایک لفظ ہے جس کے صرف دو رکن ہیں لام اور الف. وہ سمجھ لے کہ میں جس کام کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں یہ پیغام معمولی نہیں ہے. آج پیغمبر اس دنیا میں نہیں ہے تو مجھے اس لا کی شہادت کے لیے پیغمبر کی جگہ پر جا کر کھڑا ہونا ہے اور ویسے ہی مجھے دنیا کے سامنے اعلان جنگ کرنا ہے.
کوئی شخص مت یہ ذہن میں خیال لائے کہ لا جو ہے کوئی معمولی چیز ہے. پھر لا کے بارے میں یہ سمجھ لو کہ لا کی بات میں یہ بات سرچشمہ ہے جاہلیت کے انکار کا. ہر وہ شے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نہ آئے، اللہ کے کلام کی طرف سے نہ آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف سے نہ آئے، وہ جاہلیت ہے. چاہے وہ کسی بھی خوبصورت رنگ میں بیان کی کر دی گئی ہو، کسی بھی حسین کتاب کے اندر درج کر دی گئی ہو، کسی بھی بہترین مقرر کی زبان سے ادا ہو رہی ہو، یا کوئی شاعر کیسی بھی شاعری کے ساتھ مسجع و مکفہ قافیہ اور ردیف کے ساتھ ملاس جلا کر آپ کو سنا دے، برکیف وہ بات جاہلیت ہی ہوگی جب تک وہ پیغمبر اس پر مہر نہیں لگاتا، اس کا اللہ بھی اس پر مہر لگاتا ہے. اس لیے مت کوئی سمجھے کہ لا کوئی معمولی چیز ہے. لا جاہلیت کے خلاف اعلان جنگ ہے. اس کو ماننا پڑے گا کہ ہر وہ چیز جو جاہلیت سے آ رہی ہے مجھے ہر اس چیز سے کنارہ کش ہونا ہے. کنارہ کش ہی نہیں ہونا بلکہ اس کے لیے مجھے تلوار لے کر میدان جنگ میں نکلنا ہے، اور اس کے لیے مجھے اپنی عمر کھپا دینی پڑے گی. لا ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ ایک دن کا کام ہے، چند گھنٹے کا کام ہے، یا ایک دو منٹ کا کام ہے، یا سالوں پر محیط کام ہے. لا کا کام اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب آپ عاقل اور بالغ بن جاتے ہیں، اور لا کا کام اس وقت ختم ہوتا ہے جب آپ کی عقل ختم ہو جاتی ہے اور آپ کے جسم کے اندر سے روح پرواز کر جاتی ہے، تب ختم ہوتا ہے. آپ 24 گھنٹے آن لائن ڈیوٹی پر ہیں، ہما وقت تلوار پکڑے ہوئے ہیں کہ کبھی نہ کبھی یا برادری آ گئی، یا ملک آ گیا، یا آپ کا خاندان آ گیا، یا پھر آپ کا کوئی غلط نظریہ راہ میں آ گیا، اور کچھ نہیں. یہ سب نہ ہو تو انسان کا نفس ہی لا کو ختم کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اسی کے ظہور کو ختم کرنے کے لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ تلوار کو پکڑو اور میدان جنگ میں نکل جاؤ، اور آخری وقت تک لڑتے 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 مر جاؤ حتیٰ کہ تم شہید ہو جاؤ. اسی لیے شہید کا مقام اتنا بلند کر دیا گیا ہے کہ وہ لا کے لیے لڑتا ہے اور لا کے لیے مرتا ہے، لا کے لیے جیتا ہے، لا کے لیے آگے بڑھتا ہے. شہید کیوں اللہ کی راہ میں اتنا پیارا ہے؟ شہید کے لیے کیوں اللہ رب العزت یہ کہتے سلام قول من رب رحیم، کہ آج میرے قریب تیرا رب آج مجھے سلام کہتا ہوا اپنی طرف بلا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ شہید کیوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں. پیغمبر کو پتا ہے کہ پیغمبر لا کی معرفت رکھتا ہے، کہ لا کی اخیر شہادت ہے، لا کی شروع بھی شہادت ہے. پہلے شہادت وہ دیتا ہے لا سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ بھی لفظ شاہد سے نکلا ہے، یہ بھی لفظ شاہد سے نکلا ہے. اس کی اخیر بھی شہادت، اس کی آغاز بھی شہادت ہے. اس لیے ہم صاحبان کو یہ چاہیے کہ وہ لوگ جو اس کلمے کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھنے کو نکل رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کر اس کے آگے بڑھیں. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ تو مقام ہی وہ ہے کہ آپ مسلمان ہونا آسانی سے سمجھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، آپ نے تو آسان سمجھ لیا. یہ شہادت گہے الفت، یہ پیغمبر اور اللہ کی محبت میں آگے بڑھنے کا مقام ہے. اس مقام پر اگر آپ مار دیے گئے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ صحیح مسلمان ہیں. اگر اس مقام میں آپ نے اپنے آپ کو گرا لیا ہے اور اسفل السافلین میں چلے گئے ہیں اور پستیوں میں چلے گئے ہیں تو لازمی بات ہے کہ پھر آپ کو یہ لا جو ہے کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور پھر اس میں یہ ہے کہ لا دراصل کیا ہے؟ لا آپ کے آغاز سفر کا نام ہے. آپ جستجو کی تلاش میں آگے بڑھتے ہیں. لا کے اندر یہ بھی ایک بات چھپی ہوئی ہے. جستجو کے لیے آپ کہتے ہیں اچھا لا کے بعد پھر کیا ہے، کہ یہ کون سی چیز ہے جس کا انکار کر دیا گیا ہے، اس کے بعد کون سی چیز ہے جس کا اب اقرار کرنا باقی رہ گیا ہے. لا کے بعد آپ کو اقرار کرنا، انکار کے بعد اقرار ہے. لا جستجو کا سفر ہے، علم کا سفر ہے، جہالت کو چھوڑ کر اپنی معرفت حاصل کرنے کا سفر ہے، کہ آپ اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اب آگے بڑھ رہے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ لا کے بعد آپ کا سفر ختم ہو گیا. لا تو آغاز جستجو ہے. آپ جستجو میں چلے پڑے ہیں کہ اب مجھے کس کی طرف بڑھنا ہے. آپ نے اس جگہ سے سفر کیا تو آپ کو پتا ہے میں نے وہاں جا کے ختم کرنا ہے. تو آغاز میں لا ہے، انتہا میں یا درمیان کے راستے میں لا نہیں ہے. اب آپ کو تحقیق کرنی ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے اپنے آج سے لے کر بچپن سے لے کر جوانی تک، بلوغت تک، یا جب تک مجھ پر حق سامنے آ رہا ہے، آیا یہ سارا صحیح تھا یا نہیں تھا. اسے کہتے ہیں تطہیر افکار.
اپنے خیالات کو پاک کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے، کہ آج تک جو میں نے والدین سے سنا، بھائیوں سے سنا، دوستوں سے سنا، اساتذہ سے سنا، کیا آیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ آغاز سفر کا نام ہے۔ اس میں پھر آپ اپنے آغاز سفر کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور پھر یہ لا آپ کو اس طرف آگے لے کر چلتا ہے۔ اور پھر اس کا یہ بھی بڑا عجیب ہے کہ یہ بھی ایک ہم کہتے ہیں کہ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ ہاں، اب تو خوب سے خوب تر کی تلاش ہے، اب دیکھنا ہے کہ نظر جا کر ٹھہرتی ہے، اب کس مقام پر جا کر ٹھہرتی ہے جسے مجھے قبول کرنا ہے، جو دراصل میرا گول ہے، جسے مجھے اچیو کرنا ہے۔ یہ بات لا کے اندر مزمن ہے۔ لا کے اندر یہ بھی ہے کہ لا کہتا ہے کہ سن لو میری بات، کسی بات پر سمجھوتا نہیں ہوگا جب مجھے ساتھ لے کر جاؤ گے تو، نہ اپنے آپ پر سمجھوتا ہوگا، نہ بیوی پر ہوگا، نہ بچوں پر ہوگا۔ کیا ہوا؟ ایک صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا تھے، ان کی زوجہ ام سلمہ کو ان کے خاندان نے روک لیا، اور ان کے بیٹے سلمہ کو ان سے چھین کر لے گئے۔ صحابی نبینا ہے، ہجرت کی راہ ہے، راہ پر خطر ہے، راستہ کوئی نہیں، ہم سفر کوئی نہیں، ساتھی کوئی نہیں، پیغمبر جا چکے ہیں، اب خود بھی پیچھے جانا ہے۔ تو کہا اپنے خاندان والوں کو کہ مجھے بس اتنا کر دو میرے ساتھ یہ احسان عمر بھر کا جو تمہارے ساتھ میں رہا ہوں، کہ میرا ہاتھ پکڑ کر اس سڑک پر ڈال دو، میں اس راہ میں چلتا اکیلا مرتا مٹاتا، اگر پہنچ گیا تو پہنچ گیا، ورنہ راہ میں فنا ہو جاؤں گا۔ یہ لا کا کمال ہے، یہ لا کا سفر ہے کہ آنکھیں نہیں ہیں ظاہری، لیکن اندر روشن ہو چکا ہے، بصارت نہیں ہے، بصیرت جاگ اٹھی ہے، اندر روشن ہے، باہر کی کیا بات ہے، مجھے میری راہ پکڑو، مجھے راہ پر جا کر کھڑا کر دو۔ ابو سلمہ چلتا جائے گا پیغمبر کے پیچھے 300 کلومیٹر کا فاصلہ آج کے دور میں، سارا راستہ مکہ سے مدینہ میں یہی سوچتا رہا، اے میرے اللہ کیسے تیرے پیغمبر نے یہ راستہ طے کیا ہوگا، وہ کون سے حوصلے تو نے اپنے پیغمبر کو دیے کہ پیغمبر نے اپنی امت میں بھر دیے کہ ابو سلمان نبینا ہوتا ہوا اس راستے میں چل پڑا ہے، نہ سواری ہے، نہ رخت سفر ہے، نہ سامان ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، کوئی چیز نہیں ہے، یہ کون سے حوصلے تو نے دے دیے ہیں؟ اور لوگ نکلے ہیں لا کی تلاش میں، لا کو سمجھ گئے تھے، وہ بڑے ہیں اپنی تلاش میں، انہوں نے کہا نکل جائیں گے، نہیں رہیں گے یہاں پر۔ وہ مکہ جہاں ان کی جائیدادیں بھی تھیں، ان کے باغات بھی تھے، ان کی تجارت بھی تھے، مال بھی تھے، مویشی بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، ددیال بھی تھے، ننہال بھی تھے، بزرگوں کی قبریں بھی تھیں، اور تو اور سب سے بڑھ کر وہاں حرم تھا، بیت اللہ شریف تھا، جس کے وہ طواف کیا کرتے تھے، جس کے بغیر وہ زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کہ لا کے لیے اے وقت کچھ دیر کے لیے مجھے لا کو قبول کرنے کے لیے اس گھر کو بھی چھوڑنا پڑا تو پتھروں کی عمارت کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اس لیے لا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لا کوئی معمولی چیز ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں کہ ہمیں برکیف لا کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ تو لا کا صرف ایک مفہوم ہے، لا کا ایک معنی ہے ہجرت، کہ ہر اس شے کو ترک کر دو جو تمہاری راہ میں اللہ کو سمجھنے کے لیے رکاوٹ پیدا کرتی ہے، ہر اس شے کو ہجرت کر دو۔ پیغمبر نے کہا مڑ کر منہ کی طرف دیکھا، منہ موڑا، اور مکہ کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے پیغمبر نے کہا مکہ تو مجھے بڑا عزیز تھا، لیکن تیرے لوگوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے مکہ جیسے شہر کو چھوڑ کر، جہاں سرداریاں تھیں، رؤوسا تھے، قریش تھے، حضور کا خاندان تھا، پورا عرب ان کے سامنے جھکتا تھا، طرح طرح کی نظریں نیازیں چلتی تھی، لوگ ان کا احترام کرتے تھے ہر جگہ پر، پیغمبر نے اس کو چھوڑ دیا اور ایک ایسے گاؤں کی طرف ہجرت کر لی جس گاؤں کے لوگ صرف فقط کاشتکاری کر کے اپنا گزر اوقات کیا کرتے تھے، جن لوگوں کو کوئی شعور حاصل نہیں تھا۔ پیغمبر نے کہا مجھے اس راستے پر جانا ہے، میں شہروں کو چھوڑ کر ایک ایسے گاؤں میں جا بیٹھوں گا جس گاؤں کے لوگ صرف فقط کاشتکار ہیں، اپنا کھجوروں پہ گزارا کیا کرتے ہیں۔ چھوڑ دیا پیغمبر نے۔ پیغمبر نے ان لوگوں کو جو معمولی گھسیارے تھے، جو اپنی گھاس کھود کر گزارا کرتے تھے، جو اپنی زمینوں پر ہل چلا کر گزارا کرتے تھے، پیغمبر نے وہ تجارتوں کو چھوڑ دیا کہ جن تجارتوں کو لے کر پیغمبر شام کی طرف جاتے تھے، لاکھوں کما کر لوگ لاتے تھے، اس کو چھوڑ دیا صرف ایک لا کہنے پر۔ پیغمبر نے ہر اس چیز کے ساتھ قطع تعلقی کر لی، حتیٰ کہ آپ کی بیٹیاں اس وقت مکہ شریف میں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اس کو چھوڑ کر آ گئے۔ کہا ٹھیک ہے۔ چچا عباس سے چھوڑ کر آ گئے،
दूसरे और चचा थे, छोड़ा, चचाओं को छोड़कर आ गए, अपने बाप के घर को, अपने आबाई घर को छोड़कर आ गए, जो दादा जिसने बड़ी मोहब्बत से पाला था छोड़कर आ गए, अबू तालिब को छोड़कर आ गए, खुद सबसे प्यारी ज़ौजा जिससे मोहब्बत करते थे, जिसको खुदा का सलाम आया था, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र को भी छोड़कर आ गए, लो खदीजा खुदा के हवाले हम चलते हैं। तो ये क्या चीज है कि जो ला इंसान के अंदर वो कौन सा जज्बा पैदा कर देती है जिसकी बिना पर आदमी को फिर सब कुछ छोड़ने में, हर रास्ता छोड़कर निकल जाता है। अल्लाहगी इख्तियार कर ली, हिजरत कर ली पैगंबर ने। और आपको पता है हिजरत का क्या मुकाम है? हिजरत के मुकाम को मैं और आप नहीं बयान कर सकते। हिजरत का मुकाम यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हर वो आदमी जो आज मक्का में दोबारा फतह मक्का के वक्त दाखिल हो रहा है, अपनी जायदादों के पास मत जाए। जो छोड़ दिया खुदा की राह में, छोड़ दिया, हम दोबारा उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, ये ला के अंदर हिजरत हुआ करती है। और बरात अबू लहब भी तो चचा ही था, उससे भी लहदगी इख्तियार कर ली, ये भी इसके मामूल। और फिर ये कह के तर्क कर देना किसी चीज को, ये इसके मफहूम में शामिल है ला के अंदर, कि आप अगर किसी शय के आदी हैं, आप किसी गुनाह के अगर आदी हैं, तो आपको वो गुनाह तर्क करना पड़ेगा अगर आपने ला कह दिया है। अगर आप कहते हैं कि मैं ये ला भी कहूं और वो गुनाह भी करता रहूं खुदा की नाफरमानी, तो मत ये समझिए कि आपने ला का हक अदा किया है। आपने ला का हक नहीं अदा किया, बल्कि ला को किसी और नफ्स की तेग से काट दिया है। ला की तलवार को आपने अपने यहां पर रख के तोड़ दिया है और उसे फेंक दिया है। दरअसल ये ला के तो कमाल है। तर्क कर देना भी ला के मानों के अंदर आता है। और ये सारे का सारा फलसफा जो है ला का, इसको समझने के लिए मेरी बात ये समझ लें, बरादरी छोड़नी है अगर आपने, तो सबसे पहले आपको कौम साले नजर आएगी और कौम आद नजर आएगी। या कौमी पैगंबर कह रहा है उनको, ए मेरी कौम, ये सुनो अल्लाह एक है, उसे एक अल्लाह की इबादत करो। तो ला ने उस पैगंबर को बरादरी के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये कुरान की दलील है, आयात का मौका नहीं। मौजू बहुत वसी है, इतना वसी है कि घंटों भी बोलता रहूं तो खत्म ना हो, इतना वसी मौजू है ये। फिर ला के सामने बीवी और बच्चे आ जाते हैं। बेटा पिसरे नूह सामने आ गया, नूह अलैहिस्सलाम के, ए बेटे आ जा, इधर आ जा, मेरी तरफ आ जा। का अब्बा जान मैं नहीं आता, तो बेटे को छोड़ दिया। ला के सामने लूत की बीवी और नूह की बीवियां आई, अल्लाह ने कहा छोड़ दो बीवियों को, ये बीवियां कुछ हैसियत नहीं रखती, छोड़ना पड़ा। ला का कलमा है कि पैगंबर को कहा, पैगंबर की जुबान से अल्लाह ने निकलवाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, पढ़ अपने मुंह से कि मेरा चचा बर्बाद हो जाए और खत्म हो जाए जो अल्लाह की राह में आया है और हमेशा के लिए उसे सूरत में रख लिया है। पैगंबर की जुबान से निकलवा रहा है। ये ला की कैफियत है। ला के अंदर यह भी एक कैफियत है कि ला आपको तमाम तरह की वो जगहें छोड़ने पर आमादा कर देता है जिन जगहों से आपको उन्स होता है, प्यार होता है, आप वहां पर पैदा होते हैं, आपकी जाए पैदाइश होती है। पैगंबर ने अपने लिए मक्का छोड़ा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र छोड़ा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इराक छोड़ा। ला के अंदर आप क्या पूछते हैं इसके गवामज़ और असरार मुझसे? अल्लाह ने सब चीजें कुरान करीम में रख दी कि ये मेरे पैगंबरों की जिंदगियां हैं, और ये जिंदगियां, ये तारीख के हालात मामूली नहीं होते। आपको ये मैं ला आज समझा रहा हूं, लेकिन इस ला के कमालात में आपको मुहर्रम में बताऊंगा, फिर इसके ला के कमालात चले क्या हैं। ये मामूली मैंने सिलसिला नहीं, मुहर्रम शुरू हो चुका, समझ लें। ये ला के कमालात हैं कि ला आगे बढ़ता चला जाता है। ला किसी को राह में रुकावट नहीं डालता किसी चीज को। अगर आपने इस ला को ना माना तो लाजमी बात है, आप सो की किसी कैफियत में आए हैं तो आपने बिदात सिर्फ बरादरी की वजह से कर ली है, तो आपने ला को नहीं माना है। आपने बच्चे का निकाह किया है, मेहंदी माइयों की फजूल रस्मों के अंदर आप लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं और लोगों की बेटियां अपने घरों में बैठी हुई हैं, तो आपने ला के तकाजे को नहीं निभाया है। मत कहिए कि आपने ला के तकाजे को निभाया है। अगर आप ये कहते हैं कि ला को, बिदात का ज़ुहूर भी ला की वजह से पेश आता है, जितना ज़ुहूर है दुनिया के अंदर ला के अंदर, वो बिदात का ज़ुहूर ला के मानने की ना मानने की वजह से आता है। आपको बिदात अट्रैक्ट करती हैं, बिदात आपको खूबसूरत लगती हैं, आप अपनी जिंदगी को बिदात में गुजारने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह यही कि आपने अभी तक अल्लाह की उस खालिस दीन को कबूल नहीं किया जो उससे फकत आपको दिया था। आप किसी और शय की तलाश में चल निकले हैं। जब और शय को आपने दाखिल किया है तो दरअसल आपने ला को नहीं उस वक्त समझा है कि मैं इसको तो दाखिल करने के वक्त ला को काट रहा हूं, ला को नहीं समझ पा रहा हूं। बिदात का ज़हूर है। और फिर ला की तरह से मैं और आपको क्या कहूं, ला क्या सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, अजान का वक्त आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
تو آپ نے اپنی ازواج مطہرات میں جن کے ساتھ خوشگپیوں کے ساتھ مصروف ہیں، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا اور نکل گئے اس طرح سے جیسے کبھی انہیں پہچانتے ہی نہ ہوں. یہ لا کا ظہور ہے. اتنی پیاری محبت کرنے والی عائشہ پاس بیٹھی ہیں، یہ پاس سودا بیٹھی ہیں، یہ زینب بیٹھی ہیں، زینب بنت خزیمہ بیٹھی ہیں، یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں حضرت فاطمہ سیدۃ النساء العالمین. پیغمبر خوشگپیوں میں مصروف گھر والوں کے ساتھ لا کا ظہور ہوا، آواز آئی اللہ اکبر. پیغمبر انہوں نے کہا، عائشہ نے یوں چھوڑ کر نکل گئے جیسے ہمیں پہچانتے نہیں. یہ لا کا ظہور نہیں تو اور کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس لا کے ظہور کے لیے، احتساب کے لیے پیش کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میں اب مرنے کے قریب ہوں مجھ سے کوئی حساب لینا چاہتا ہے تو چلا آئے. ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ نے ایک دفعہ دوران جنگ صفیں سیدھی کرتے نوک کے ساتھ مجھے میری کمر کو سیدھا کیا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا اور خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا. ورنہ نفس تو یہی چاہتا ہے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں. تو آپ نے پیش کیا. وہ آپ علیہ السلام آگے بڑھے. اس نے کہا نہیں، اس وقت میری پشت پر کپڑا نہیں تھا، کپڑا ہٹائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت سے کپڑا ہٹا دیا. آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں سیٹھ صاحب آپ نے یہ کیا تھا، بدلہ لینا چاہتا ہوں میں، آپ اب کپڑا ہٹائیے. اس وقت اس طرح سے مارا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا، وہ نیزہ لے کر بھاگا، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، نیزہ چھوڑا پھینک دیا، رسول اللہ کے جسم سے لپٹ گیا، بوسے لینے لگ گیا. لیکن یہ اس کی محبت کا ظہور ایک الگ مقام ہے. اس پر پھر کبھی بتاؤں گا یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. لیکن ہمارا اس وقت مقام یہ ہے کہ ہم لا کو دیکھیں کہ پیغمبر اپنے آپ کو احتساب کے لیے لا کے میدان میں لا کھڑا کرتا ہے. اس لیے عزیزان گرامی، میرا مفہوم اور میری بات جو ہے وہ میں نے آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے. ادک اور تھوڑی سی مشکل بھی بعض اوقات بات ہو جاتی ہے. میں پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، مجھے ابھی کچھ وقت لگے گا مزید آسان کرنے میں ان باتوں کو، لیکن میرا یقین کامل ہے کہ میں نے اپنے اخلاص کی بنیاد پر یہ تمام باتیں آپ کی گوش گزار کی ہیں. انشاءاللہ العزیز یہ دل نشیں بھی ہوگی اور جاگ گزی بھی ہوں گی. انشاءاللہ العزیز اس کا ظہور ہماری عملی زندگیوں میں بھی نظر آئے گا. خداوند عالم سے یہ درخواست ہے اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہم یہ عرض کرتے ہیں، یا اللہ تو اپنی خاص رحمت سے ہمیں اس لا کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اس لا کے اسرار کو ہم پر کھول دے. اس کے اندر جو چھپے راز ہیں ان کو ہمارے سامنے لے آ اور ان اسرار پر عمل کرتے ہوئے ہمیں جنت میں لے جا اور ہماری تمام نیکیوں کو قبول کر لے اور ہماری تمام سیئات اور گناہوں کو معاف کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند عالم ان بانیان کی اس چھوٹی سی 5 صفوں کی مسجد کو قبول و منظور فرما لے. خوشی اس بات کی ہے کہ جہاں پر یہ چھوٹی سی مسجد ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک لاؤنج بھی ہے جہاں گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں. وہاں بھی آج بہت سے لوگ دیکھ لیں آپ کے سامنے موجود ہیں. الحمدللہ یہ مرکز ہمارا بڑھے گا، لیکن مرکز کو بڑھانے کے لیے فقط باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمیں کچھ مادی تقاضے بھی پورے کرنے پڑتے ہیں. اس میں ہم یہ بات طے کر لیں کہ جو ہم اپنا بڑا مرکز بنانے والے ہیں، ہم اس جمعے میں کچھ نہ کچھ اتنا لے کر آیا کریں کہ ہم اسے اپنے پاس سے پیسے جمع کرتے چلے جائیں. فرض کریں آپ 100 روپے دیں ہر جمعے، تو 4 جمعے ہو جائیں گے یا 5 تو 500 روپے آپ کی طرف سے مرکز دین الخالص کو آ گئے.
تو ہم اس طرح اگر بڑھتے جائیں گے، قطرہ قطرہ دریا کرتے جائیں گے، تو انشاءاللہ جو ہمارا ہدف ہے ہم اس تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت مقام رکھیں گی۔ ہم جس خالص دل کے ساتھ اللہ کی راہ پہ نکلے ہیں اس کو فقط اور فقط صرف اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہی جانتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں اسی ریکارڈنگ کے توسط یہ چاہتا ہوں کہ بیرون ملک میں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں نے یہ تقاضا کیا ہے کہ آپ فوری طور پر ہمیں وہ ایسا اکاؤنٹ نمبر دیں، آئی بین نمبر، جس کے ذریعے سے ہم آپ کو اپنی رقوم بھجوا سکیں۔ میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں اس بات پر بھی ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ مولانا کی تعزیت بھی کرتے ہیں میرے ساتھ اور حوصلہ بھی دیتے ہیں مجھے۔ تو ایسی صورتحال میں انشاءاللہ العزیز مولانا کی کتابوں کا اہتمام وہ بار بار کہتے ہیں، میں نے ان سے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم وہ بھی کام کریں گے۔ آپ سب لوگ یہ کیا کریں کہ آپ ہماری بات کو لے کر آگے سے آگے پھیلائیں۔ ہم سب سے اہم چیز جو ہے اس کے داعی ہیں جس کی آواز دنیا میں کہیں کہیں صحیح معنوں میں نہیں بھی آتی ہے اور آتی بھی ہے، وہ ہے وحدت امت۔ مولانا کا ایک ہی پیغام ذہن میں تھا اور ہے، جو اصل میں اسلام کا پیغام ہے، مولانا کا بھی نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جو آدمی یقین رکھتا ہے بلا شبہ وہ مسلمان ہے، باوجود اس کے کہ اس کی بہت سی باتیں اگر غلط بھی ہوں یا اس کے نظریات میں کوئی کمی بیشی بھی ہو، ہمیں وہ قبول کرنا چاہیے۔ وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہم کسی اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے ہیں۔ جو لوگ قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں، وہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ ہمیں فقہی مسئلوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ آپ ہاتھ باندھ کر پڑھیں، کھول کر پڑھیں، رفع الجدین کے بغیر پڑھیں، رفع الجدین کے ساتھ پڑھیں، بلند آواز سے آمین کہیں نہ کہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ برکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا نہیں کیا ہے، لیکن وہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی بیٹے ہونے کی حیثیت کو تو نہیں کھوئے، کوئی انہوں نے، بیٹے تو وہ بیٹے رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ وہ بیٹے رہے، جڑے رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا سرکش نہیں کیا ہے، تو پھر کیا ہوا کہ آخر میں ان کے بھی سارے گناہ معاف ہو گئے۔ پیغمبر نے بھی ان کے لیے دعائیں کی، یوسف علیہ السلام نے بھی ان کے لیے دعائیں کی اور انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو جو ہم میں سے جس کے اندر کمی بیشی جس فرقے کے اندر بھی ہے، چاہے وہ سنی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اہل تشیع، کوئی بھی ہے، وہ سب اپنی باوجود کمیوں خامیوں اور بہت سی ایسی باتیں جو نہ سمجھ میں آنے والی ہیں ان کے باوجود ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اس مرکز دین الخالص کی بنیاد بھی ہماری یہی ہے کہ ہم کسی کی تکفیر نہیں کریں گے، کسی فرقے کی خواہ بلا وجہ کی تعصب میں آ کر تشدد پسندانہ کارروائیاں نہیں کریں گے۔ ہم اس ملک کو امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ امت جو ہے وہ دہشت گردی سے پاک ہو کر اپنے دعوتی میدان میں اتر کر علمی طور پر لوگوں سے بات کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مقام کی معرفت دلائیں، صحیح پہچان کرائیں۔ تو ہمیں اسی بات کے لیے کوشاں رہنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ باقی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔